ارکان پارلیمنٹ کو ہر طرح کی قانون سازی کا اختیار ہو، یعنی سوورینٹی جو ہے جب وہ لوگوں کو دیتے ہیں یا لوگوں کے نمائندوں کو دیتے ہیں تو اس اعتبار سے وہ کسی بھی چیز کو جو کہ شریعت نے حرام بھی قرار دی ہو، کثرت تعداد کی بنیاد پر وہ حلال قرار دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ چیز کسی طرح بھی ہمارے اس سے دین کے مزاج کے ساتھ بالکل مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ پاکستان کے لیے جو اس کے بانی تھے انہوں نے جب اس کو ملک وجود میں آیا تو اس میں پاکستانی جمہوریت کی بنیاد کے لیے جو بنیادیں انہوں نے طے کی تھیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین قرارداد مقاصد کے 22 نکات کی روشنی میں مرتب کیا گیا اور 7 مارچ 1949 کو اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد پیش کی۔ اس کے متن کا صرف ایک حصہ آپ کو بتائے گا کہ پاکستان میں جمہوریت کا کیا مطلب۔ اس میں لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے۔ سب سے پہلی بات یہ مانی گئی کہ سوورینٹی کس کو بلانگ کرتی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور اسی نے جمہور کی وساطت سے مملکت پاکستان کو اختیار حکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لیے نیابتاً عطا فرمایا ہے۔ یعنی اصل اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور اس نے یہ اب لوگوں کو جو ہے اس کی نیابت ان کو یہ دی ہے کہ وہ اللہ کے نائب کی حیثیت سے وہ اس کو استعمال کریں، اور چونکہ یہ اختیار حکمرانی ایک مقدس امانت ہے لہذا جمہور پاکستان کی نمائندہ مجلس دستور ساز فیصلہ کرتی ہے کہ آزاد اور خود مختار مملکت پاکستان کے لیے دستور منظم کیا جائے جس کی روح سے مملکت تمام حقوق و اختیارات حکمرانی عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے، جس میں اصول جمہوریت، حریت، مساوات، رواداری اور سماجی عدل کو جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے پورے طور پر ملحوظ رکھا جائے۔ یعنی یہ ایسی مادر پدر آزادی نہیں ہے بلکہ یہ ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات اور اس کے مقتضیات کے مطابق جو قرآن مجید اور سنت رسول میں متعین ہے ترتیب دے سکیں۔ یہ اس لیے یہاں پر گورنمنٹ وجود میں آتی ہے کہ اس کے یہ مقاصد ہیں۔ پھر 1973 کے آئین میں اس بات کو ضروری قرار دیا گیا کہ یہاں جو بھی قانون سازی ہوگی وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی۔ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ہے، سوورینٹی آف دی پیپل نہیں ہے بلکہ سوورینٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اور قرآن و سنت کے مخالف کوئی قانون نہیں بنایا جا سکے گا۔ No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah۔ یہ ہمارے آئین کا ایسا حصہ ہے جسے کوئی منسوخ یا تبدیل نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ پاکستان کی پارلیمنٹ بھی 2/3 کیا 99% مل کے بھی وہ اس کلاس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس لیے پاکستان کی جمہوریت وہ جمہوریت نہیں ہے جو مغرب میں رائج ہے، بلکہ ہمارے ملک کی جمہوریت قرآن و سنت کی پابند ہے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، عملاً کیا ہوتا ہے وہ ہمارا مشاہدہ الگ ہے، لیکن آدمی شروع تو وہیں سے کرتا ہے نا کہ بھئی ہم نے بنایا کس بنیاد پر تھا، اس کے لیے انیشلی اصول و ضوابط کیا طے کیے تھے، اینڈ دین ناؤ ہاؤ وی آر پرفارمنگ اور بیہیونگ، وہ ایک اپنی جگہ پر جو ہے وہ قابل توجہ بات ہے۔ اب اس سے آگے آتے ہیں کہ ووٹ، یعنی جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بہرحال پاکستان کی جمہوریت کی بنیاد جو کم از کم کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ قرآن و سنت کی پابند ہے۔ ووٹ جو کہ انگریزی زبان کا لفظ ہے، عربی میں انتخاب اور اردو میں نمائندہ چننا یا حق رائے دہی کو استعمال کرنے کو ووٹ کہتے ہیں۔ جمہوری ممالک میں پارلیمنٹ، اسمبلی، سینٹ، کونسل، بلدیہ یا اس جیسے اداروں کے لیے عوام کے ذریعے نمائندے چننے کا عمل ووٹ پر منحصر ہوتا ہے۔
ووٹ کی جو شرعی حیثیت ہے وہ ایک شہادت کی سی ہے۔ ووٹ دینے والا حق رائے دہی کے استعمال کے وقت امیدوار کے بارے میں یہ گواہی دیتا ہے کہ میں جس امیدوار کو ووٹ دے رہا ہوں یہ اس عہدے اور منصب کے زیادہ لائق ہے، جس مقصد کے لیے میں اسے ووٹ دے رہا ہوں وہ اس حوالے سے محنتی اور دیانتدار ہے، اور اس حوالے سے شریعت کی یہ تعلیمات ووٹ دیتے وقت ذہن میں رکھنی چاہیے۔ شہادت اور گواہی کے حوالے سے یہ ہے کہ قرآن میں کہا گیا کہ جب گواہوں سے گواہی مانگی جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور شہادت کو چھپایا نہ جائے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپاؤ نہیں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو جو کوئی بھی اس کو چھپائے گا یقیناً اس کا دل گناہگار ہے۔ اور یہ بات بھی کہی گئی کہ گواہی عدل و انصاف کے ساتھ دینی چاہیے، خواہ اپنے والدین یا قریبی عزیز و اقارب کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء، تم انصاف قائم کرنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی خود تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو، او الوالدین، یا والدین کے خلاف جاتی ہو، والاقربین، یا قرابت داروں کے خلاف جاتی ہو، تو تب بھی تمہیں صحیح سچی گواہی دینی چاہیے۔ جھوٹی گواہی جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک سے اٹھ کر بیٹھ گئے حالانکہ آپ پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور پھر فرمایا اچھی طرح سے سنو، جھوٹی بات یعنی جھوٹی گواہی دینا۔ اس آخری جملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم لوگوں کو خیال ہوا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں جو عباد الرحمن ہیں، رحمان کے بندوں کی جو خصوصیات گنوائی گئی ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت ان کی یہ بتائی گئی کہ والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ بیہودہ چیز کے پاس سے ان کے گزرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو بڑے ہی وقار کے ساتھ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ کسی لغو میں ملوث ہونا تو دور کی بات ہے، وہ اس کے جو ہے اس میں تماشبین کی حیثیت سے بھی وہاں کھڑے نہیں ہوتے بلکہ بڑے باوقار انداز سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو عباد الرحمن کی صفات میں بتایا گیا کہ لا یشہدون الزور، وہ جھوٹ پر گواہی نہیں دیتے۔ اس لیے جب کسی کے حق کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو یا کسی اہل شخص کی جگہ نااہل کے مسلط ہونے کا خطرہ ہو اور گواہ کو گواہی کے لیے طلب کیا جائے تو وہ گواہی نہ دے یا جھوٹی گواہی دے تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور معاشرتی فساد کا سبب بنتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں فساد کی ایک بہت بڑی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے۔ شریعت میں خود کو عوامی نمائندے کے طور پر پیش کرنا عام طور پر پسندیدہ نہیں ہے، لیکن بعض حالات میں جائز بلکہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اہل شخص موجود نہ ہو تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال آتی ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو اس ایک منصب کے لیے پیش کیا تھا، تو کیونکہ غیر اہل شخص اگر اس منصب پر آ جائے تو ظلم و ناانصافی پھیلتی ہے، عدل و انصاف پر مان نہیں چڑھتا، اور البتہ وہ لوگ جو محض شہرت کے دلدادہ ہوں یا عدل و انصاف کو قائم کرنے کی اہلیت نہ رکھتے ہوں، ان کا بطور عوامی نمائندہ خود کو پیش کرنا جائز نہیں بلکہ اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے جرم ہے۔
آغاز میں سورہ نساء کی آیت نمبر 58 تلاوت کی گئی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی جامع گائیڈنس دی ہے ہمیں ہر قسم کی امانتوں کی ادائیگی کے حوالے سے، اور جس کے لیے کہا گیا کہ ووٹ بھی ایک مقدس امانت ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تم سب کو حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو۔ امانت اس کے اہل لوگ کے آدمی کے سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کیا کرو عدل اور انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھی نصیحت فرماتا ہے۔ اللہ کی نصیحت سے بڑی کسی کی نصیحت ہو سکتی ہے؟ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون حق امانت جو ہے وہ صحیح طور پر ادا کر رہا ہے، امانت کی صحیح ادائیگی کر رہا ہے، کون اس کے اندر گڑبڑ کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو ہمیں ایک موقع میسر آ رہا ہے، اس میں ہمیں ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے، اور ایسے افراد کا انتخاب کرنا ہوگا جو ہماری مسائل سے، مشکلات سے بھی آگاہ ہوں، اور ان کو حل کرنے کی اہلیت اور صلاحیت بھی رکھتے ہوں، اور آئندہ نسل کو بھی وہ علم اور کردار کے راستے پر لانے کے لیے کوشش کر سکتے ہوں، سیاسی نظام کو مستحکم بنانے کی اہلیت رکھتے ہوں، خود ہی بکاؤ مال نہ ہوں کہ جناب ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر سے جو ہے لالچ کے لیے چل جائیں۔ ہمارے داخلی اور خارجی نظام کو مضبوط بنا سکتے ہوں، ایجوکیشن سسٹم ہمارا جتنی اس وقت کہہ لیجیے خرابیوں کا شکار ہے، اس کی درستگی کو بہتر کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو خاص طور پر اس وقت اقتصادی اور معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جو شخص پہلے خود لا الہ الا اللہ پر عمل پیرا ہوگا اور جس کے اندر اس مقصد کے لیے جینے اور مرنے کا جذبہ ہوگا، وہی ہے جو اس کو آگے اس مشن کو لے کر چلے گا۔ تو اس لحاظ سے ان اوصاف کے حامل صرف وہی طبقہ ہو سکتا ہے جو اپنی صلاحیت اور قابلیت کے ساتھ ساتھ اخلاص، تقوی، اور تقوی بہت اہم، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ہمیں بہت سارے جو معیارات بتائے ہیں امانت کی ادائیگی، اس میں ایک یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا، یہ کسی کو آنر دینا نا، عزت دینا، اپنا نمائندہ بنانا اس کو، تو تم میں سے عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو تقوی میں زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اب آپ کو یہ لگے گا کہ میں شاید کسی یوٹوپیا کی باتیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی جو ہے وہ ایسے لوگ، لیکن بہرحال چونکہ ہمارا مقصد پہلے قرآن مجید اور دین کی رہنمائی اس حوالے سے حاصل کرنا ہے، پھر اس کی اپلیکیشن کے بارے میں غور و فکر تبھی ہم کر سکیں گے۔ اگر ہم وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ نہیں جناب یہ سارا کچھ جو غلط سالا چل رہا ہے یہ ٹھیک ایسے ہی چلنا چاہیے، تو پھر تو کبھی بھی اصلاح اس میں نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس تقوی ہو، بصیرت ہو، فراست ہو، قانون سازی بذات خود، اور قانون سازی کون جان سکتا ہے؟ جس نے پہلے آئین کو پڑھا ہو، سمجھا ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ جناب یہ نام، کیونکہ ورنہ ہمارے ہاں وہی تماشے ہوتے ہیں جو آپ کی اطلاع کے لیے 2018 میں جو ٹرانسجینڈر کا ایکٹ پاس ہوا وہ وداؤٹ اینی ایکسیپشن، جتنی یہ تینوں بڑی پارٹیاں ہیں یہ اس کی سپورٹر تھیں، اور وہ باقاعدہ وہ نہ صرف اس وقت پاس ہوا بلکہ شریعت کورٹ کی طرف سے اس پر فیصلہ آ جانے کے باوجود کہ جناب اس کی اتنی شقیں جو ہے یہ اسلام کے خلاف ہیں، اس کے لیے بڑا آسان طریقہ سپریم کورٹ میں اس کو جا کے چیلنج کر دیا، اور یعنی باقی دنیا میں کوئی قانون جب تک اس پر فیصلہ نہ ہو وہ نہیں بدلتا ہے، یعنی وہ، لیکن یہاں پر یہ صرف چیلنج ہونے سے جو ہے وہ شریعت کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ہیلڈ ان ابیس، اور آج تک وہ 2018 کے اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔
اور ابھی بھی جو منشور انہوں نے دیے ہیں ان میں اس کا حصہ ہے یہ کہ جناب اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے جو سارے کے سارے حقوق جو ہیں وہ پورے، اور ٹرانسجینڈر صرف وہ جو ہمارے ہاں ایک خاص مخصوص جنس کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ جناب کل تک میں مرد تھا، راتوں رات مجھے جو ہے وہ خیال آیا کہ نہیں مجھے تو خاتون ہونا چاہیے، اور میں جا کے ناظرہ میں جا کے ڈکلیئر کروں کہ جناب میں خاتون ہوں، تو میرا جو ہے وہ اس کے شناختی کارڈ پہ میری جو ہے سیکس بدل لی جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف میں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ جناب یہ قانون سازی اور معاملہ فہمی جو ہے یہ کتنا اہم جو ہے یہ منصب ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں امن و سکون، راحت، چین، سلامتی، وقار اور ترقی اور خوشحالی جو لوگ لا سکتے ہوں۔ بہرحال یہ صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہو۔ تو یہ معیار آپ کے سامنے ہے، امانت کی ادائیگی کے حوالے سے ایک اصولی بات آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ کسی امیدوار کو ووٹ دینا صرف دنیاوی معاملہ نہیں ہے، بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی غیر معمولی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، اس لیے کہ ووٹ دینے والا جس امیدوار کو ووٹ دیتا ہے اس کے حق میں شرعاً اس بات کی سفارش اور گواہی دیتا ہے۔ یہ گواہی نہیں ہے، امانت ہی نہیں ہے، بلکہ سفارش بھی ہے کہ میرے نزدیک یہ شخص اپنے نظریے، دیانتداری اور سیاسی بصیرت کی روح سے اس کام کا اہل اور دوسرے امیدواروں سے بہتر ہے۔ قرآنی تعلیمات اور احادیث نبویہ میں جس طرح سچی گواہی اور جائز سفارش کو کار خیر قرار دیا ہے، میں یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی اچھی سفارش کرے گا تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ آگے آیت کا حصہ سناتا ہوں جس میں بری سفارش کے نتیجے میں کیا ہوگا۔ اسی طرح جھوٹی گواہی اور ناجائز سفارش پر سخت وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں، اور جو بات پہلے عرض کی گئی کہ جو اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 283 میں کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم گواہی کو چھپاؤ مت، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے تو وہ گناہگار دل کا حامل ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ سے خوب واقف ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت ضروری ہے کہ جس کے بارے میں آپ گواہی دے رہے ہیں، جس کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں، تو وہ آفاقی قوانین سے بھی خوب واقف ہو، اور جو ہے آئین پاکستان کو بھی جاننے اور سمجھنے والا ہو، عدل و انصاف کو معاشرے کی اہم ضرورت سمجھتا ہو، اس کے نفاذ کے لیے کوشش کر سکتا ہو، اور اس کو جو ہے وہ تعزیرات پاکستان اور ملکی قوانین اور اسلامی جو ہے وہ جو تعزیرات ہیں ان کا بھی علم ہو، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کا حامل ہو۔ اس لیے اپنے حلقوں میں نامزد ہونے والے امیدواروں کی خوب پہچان کرنی چاہیے۔ ایسے خطرناک حالات میں جب کہ مغربی قوتیں، لادین طاقتیں، غیر مسلم لابیاں اور دین دشمن طبقات کے شرانگیزیاں ہمارے اعتقادات، ہماری اسلامی اور مشرقی تہذیب، ہماری ثقافت، طرز معاشرت، یہاں تک کہ ہماری پہچان کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ہماری ملکی اور قومی، دینی اور ایمانی غیرت اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اس انتخابی عمل میں ان لوگوں کو منتخب کریں جو تدبر اور سیاست کے میدان میں ہماری موجودہ اور آنے والی مشکلات اور خطرات کو بالکل اگر ختم نہیں کر سکتے تو کسی نہ کسی درجے میں کم ضرور کرنے کے اہل ہوں۔ جو میں نے بتایا کہ دوسری جگہ سورہ نساء میں اللہ سے نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، جو کوئی اچھی سفارش کرتا ہے تو اس کو اس میں سے اس کا حصہ اجر کا اس کو بھی ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، تو اس کو جو ہے اس برائی میں سے حصہ ملتا ہے جس کے لیے اس نے بری سفارش کی، اس کے لیے جو برائی پروموٹ ہوئی اس میں سے اب وہ جو اس کے حق میں ووٹ دینے والا تھا، سفارش کرنے والا تھا، اس کو بھی اس میں حصہ ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ تو اس لحاظ سے انتخابات میں اہل اور صالح ترین آدمی کو ووٹ دینا
ضروری ہے۔ تاہم اگر صالح آدمی کے متعلق یہ یقین ہو کہ وہ اسمبلی میں جا کر صدارتی اور وزارت عظمیٰ کے انتخاب، اس لیے کہ اب معاملہ صرف انڈیویجول کا نہیں رہ گیا ہے، اب اس کے بعد اس کی پارٹی بھی میٹر کرتی ہے، اور پھر وہ ان کا مجموعی نظریہ کیا ہے وہ بھی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر وہ جا کر جو ہے وہ صدارتی یا وزارت عظمیٰ کے انتخابات میں ملک و ملت کے بدخواہ اور فاسق و فاجر کو ووٹ دے گا تو صورت میں ایسے صالح آدمی کو ووٹ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کے مقابلے میں ایسے امیدوار کو ترجیح دی جائے جو صدارتی اور وزارت عظمیٰ کے انتخابات میں ایسے آدمی کو ووٹ دینے والا ہو جو ملک و ملت کے مفادات میں دوسروں کی نسبت زیادہ اہل اور امانت دار ہو۔ تو یہ بھی ایک اس کے اندر جائے گا۔ اور جہاں کہیں جماعت اور پارٹی کی بنیاد پر الیکشن ہو وہاں امیدواروں کے درمیان ترجیح کے لیے ان کی ذاتی شخصیت کے علاوہ جماعت اور پارٹی کے منشور کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ اور اس اعتبار سے بہت ضروری ہے کہ صرف انڈیویجول کو نہ دیکھیں، بلکہ وہ جس پارٹی سے بلانگ کرتا ہے اس پارٹی کا منشور کیا ہے، اور اس منشور میں انہوں نے اگر جو ہے وہ اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایسی شکیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو اسلام کے خلاف ہیں، تو اس صورت میں بھی جو ہے چاہے وہ فرد اپنی جگہ پر کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن وہ انڈیویجول تو کاؤنٹ نہیں کرے گا۔ وہ جس پارٹی سے بلانگ کرتا ہے الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ اب تو اس پارٹی کو جس سے ٹکٹ پر وہ الیکٹ ہوگا اسی کے جو فیصلہ وہ کرے گی اس کے مطابق اس کو ووٹ دینا اس کی آج کے جو ہمارے ملک میں جو بھی قوانین بن چکے ہیں یہ اب اس کی مجبوری ہے۔ تو اس لحاظ سے اس بات کا بھی زیادہ خیال ہے۔ اس لحاظ سے جس جماعت کا منشور قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہو اس کو ووٹ دینا زیادہ بہتر ہے۔ اس لحاظ سے یہ پہلو بھی پیش نظر رکھے جانے چاہیے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ میں دوبارہ ذرا عرض کروں کہ یہ ووٹ جو ہے اس کی 3 حیثیتیں ہیں۔ نمبر 1 شہادت، جو ہم نے ابھی جو ہے تفصیل سے سمجھے۔ نمبر 2 سفارش، ریکمنڈیشن، اور نمبر 3 جو ہے یہ مشترکہ حقوق کے حوالے سے وکالت بھی ہے، یعنی ہم جس نمائندے کو منتخب کر کے بھیج رہے ہیں تو اسے یہ ہم رائٹ دے رہے ہیں کہ وہ ہمیں وہاں ریپریزنٹ کرے گا، تو وہ ہمارا وکیل ہے، وہ ہمارے بہاف پر وہاں پر جا کر قانون سازی کے اس عمل میں حصہ لے گا۔ ان تینوں حیثیتوں میں جس طرح نیک صالح قابل آدمی کو ووٹ دینا موجب ثواب عظیم ہے اور اس کے ثمرات اس کو ملنے والے ہیں، اسی طرح نااہل یا دین سے دور شخص کو ووٹ دینا جھوٹی شہادت ہے، بری سفارش ہے اور ناجائز وکالت ہے، اور اس کے تباہ کن ثمرات بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ تو یہ باتیں ہم نے اس حوالے سے سمجھی کہ جناب ووٹ کی کیا حیثیت ہے۔ 3 چیزیں پہلو ہمارے سامنے آئے۔ یہ سب سے پہلی یہ ہے کہ یہ ایک گواہی ہے، شہادت ہے، دوسرا یہ ایک ریکمنڈیشن ہے، سفارش ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ ہمیں ریپریزنٹ کرنے کا ہم رائٹ جو ہے اس انڈیویجول کے لیے جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ البتہ ہمارے ملک میں ان سارے یعنی امیدوار بننے سے لے کر اور پھر اس کے لیے کیمپین چلانے میں جو بہت سی منکرات کا ارتکاب ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی قرآن مجید نے ہمیں اس بات کی گائیڈنس دی ہے۔ اصول دیکھیں قرآن کی آفاقی گائیڈنس ہے جو کسی بھی منکر کے اوپر اپلائی کرے گی۔ سورہ آل عمران کی آیت 104 میں فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ ویسے تو ساری امت کے کرنے کا کام یہ ہے، لیکن اگر امت مجموعی طور پر اس سے غافل ہو تو امت کے اندر ایک امت، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ کیا کریں؟ یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اور سب سے بڑا خیر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا هو خیر مما یجمعون، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو دعوت اللہ کے قرآن، ویسے ہر بھلائی اور ہر خیر چیز اس کے اندر آتی ہے، لیکن جس کے اندر ساری خیریں سما جاتی ہیں وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن کی دعوت جو ہے
اس کے اندر جو ہے اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے کلام، اللہ کے پیغام کی طرف بلایا جائے گا، اس میں نہ کوئی فرقہ واریت ہے، نہ کوئی تنگ نظری ہے، اور نہ ہی کوئی زمان و مکان کی محدودیت ہے، اس لیے کہ آفاقی جو ہے اللہ کی گائیڈنس ہے۔ اگلا کام کیا ہونا چاہیے؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ اگر جہاں اختیار ہے وہاں پر حکم ہے، جہاں اختیار نہیں ہے مشورہ ہے، سفارش ہے، منت ہے، سماجت ہے، یہ سب کچھ جو ہے اس کے اندر ہے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ اور فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ یہ تینوں کام کریں وہی لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو منکرات جن کا ارتکاب اکثر و بیشتر انتخابی مہم میں ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہوتا ہے، ان کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہے ورز کی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق الدین والنصیحہ، دین جو ہے خیر خواہی کا نام ہے۔ پوچھا گیا کس سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قرآن حکیم کی وفاداری کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں اور ان کے حکمرانوں کی خیر خواہی، یہ سب کچھ جو ہے الدین والنصیحہ۔ تو خیر خواہی کے اسی جذبے کے تحت ہم ان منکرات سے کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتے ہیں جن کا ارتکاب دانستہ یا نادانستہ کثرت کے ساتھ انتخابی مہم اور ہماری یہ جو آج کل کی مروجہ سیاست ہے اس میں اس کا ارتکاب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بہتان اور الزام تراشی، مخالف سیاستدانوں کی مقبولیت کم کرنے اور عوام کو ان کی طرف سے متنفر کرنے کے لیے بہتان اور الزام تراشی عام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو اس میں نہیں ہے تو اللہ اس وقت تک اسے دوزخ میں جہنمیوں کے پیپ اور خون اور میل کچیل میں کھڑا رکھے گا جب تک کہ وہ اپنے جرم کی سزا بھگت نہ لے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، جس کو اتنا ہلکا سمجھ کر پتہ نہیں کیا کیا دوسروں کے فیملیز اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بہتان تراشی کی جاتی ہے، یہ اس سے یہ رویہ ایک مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے۔ یہ برائیاں صرف انتخابی سیاست والوں کی نہیں ہیں، یہ برائیاں وہ ہیں جو آج بدقسمتی سے جنرلی بھی ہمارے ہاں عام ہیں۔ دونوں پہلوؤں سے یہ ایک یاد دہانی ہے۔ چغل خوری، ہمارے ہاں مخالف پارٹی میں پھوٹ ڈالنے کے لیے چغل خوری کا استعمال عام ہے، اور اس کے ماہر کو بہترین سیاستدان سمجھا جاتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیدا کردہ بندوں میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جو چغلیاں لگاتے پھرتے ہیں، اور اس طرح وہ باہم دوستی رکھنے والوں کے درمیان دوری پیدا کر دیتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور نیز فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ برائی عمومی طور پر بھی اس سے بچنا ہے، اور خاص طور پر اس مقصد کے لیے جب کہ آپ اپنے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے حق میں یعنی وہ تینوں پہلو گواہی بھی دیں، سفارش بھی کریں اور آپ کو اپنا وکیل بھی بنائیں، تو کیا ایسے کردار کے آدمی کو اپنا وکیل بنایا جا سکتا ہے؟ تانا زنی، ایک دوسرے پر تانا زنی، تحقیر و استہزاء اور برا بھلا کہنا بھی ہماری سیاست کا معمول بن چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تانے دینے والا، لعنت کرنے والا، برا بھلا کہنے والا اور بیہودہ گوئی کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کی تحقیر کرے، دوسروں کو حقیر جانے، یا ان کو جو ہے وہ چھوٹا یا کمتر جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرے۔ جھوٹ بولنا، پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال اور دیگر مواقع پر جھوٹ ہمارے ہاں عام ہے، جبکہ قرآن مجید میں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، بے شک جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی دوزخ تک پہنچا دیتی ہے۔ صحیح مسلم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار کچھ عذاب میں مبتلا لوگوں کا مشاہدہ کرایا گیا،
ان میں سے ایک آدمی کی باچھیں لوہے کے زنبور سے چیری جا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل نے بتایا کہ یہ ایک جھوٹا شخص ہے جو ایسے بڑے بڑے جھوٹ بولا کرتا تھا جو لوگوں کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل جایا کرتے تھے، پس قیامت کے دن تک اسے یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں تو ویسے تو جھوٹ کے اور جھوٹے وعدوں کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جھوٹے دعوے کرنا، انتخابی مہم میں ملک و قوم کی خدمت کے عظیم دعوے کیے جاتے ہیں۔ ہماری سیاست کی تاریخ اور سیاستدانوں کا کردار ان کے جھوٹا ہونے پر خود شاہد ہے۔ فرمان الہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ صف میں کہا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں اللہ کی بیزاری کو، اس کی ناراضگی کو، اللہ کے غضب کو بہت بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے ہو۔ اب اس پر مجھے کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، 75 سالہ تاریخ سب کے سامنے ہے، نہ ہی ہمارا مقصد یہاں پر کسی کی ستائش یا کسی کی مخالفت ہے۔ ہم تو الدین کی روشنی میں جو ان حالات میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ سمجھنے کے لیے یہ جمع ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں وداؤٹ اینی کمنٹس جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے ناخلف حکمران آئیں گے جو ایسے دعوے کریں گے جس پر عمل نہیں کریں گے۔ اور آپ کو یہ باتیں آج کے منشور میں بھی نظر آتی ہیں۔ وہ اتنے یونٹ فری بجلی کہاں سے آ جائے گی بھائی؟ 75 سالوں میں تو کسی کو نہیں جو ہے وہ اپنا، اور اب کون سی اعلیٰ دین کی جادو کی چھڑی، جب کہ حالات اور مشکل سے مشکل تر جو ہے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اور مزید فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جھوٹے حکمران کی طرف نہ تو کرم کی نظر کرے گا، نہ ہی اس سے بات کرے گا، اور نہ ہی اس کے گناہ معاف کرے گا، بلکہ اس کے دردناک عذاب دے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ایسے جھوٹے دعوے اور وعدے کر رہے ہیں، وہ انہیں اس بات کا کوئی خیال نہیں ہے کہ کل اللہ کے ہاں ان ساری باتوں پر انہیں جواب دہی بھی کرنی ہے۔ وقتی اور عارضی اقتدار، وہ بھی پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، اور ملے گا بھی تو اس کو سے کوئی فائدہ اٹھانا نصیب ہوگا یا وہ اور گلے کا ہار بن جائے گا، لیکن اس کے لیے بلند باغ دعوے کرنا، لاف زنی اور بڑھ کے لگانا اسلام میں پسندیدہ نہیں، جبکہ ہماری سیاسی سرگرمیوں میں یہ وبا عام ہے۔ عام وعدوں، منصوبوں یا دعووں کے ساتھ لوگ اتنا بھی نہیں کہتے کہ بھائی انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 23 اور 24 میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ کبھی مت کہو کہ میں کل یہ کام کروں گا مگر ساتھ انشاءاللہ، یعنی اللہ نے چاہا تو کہا کروں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے کمال ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہر بات کام میں انشاءاللہ کہے، یعنی مستقبل کے بارے میں جو بات بھی کر رہا ہو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہے۔ تو یہ بھی جو ہے ایک ایسی ہمارے ہاں دین سے یہ دین ناسمجھی اور دوری کے یہ مظاہر ہیں کہ اتنی بڑی بڑی باتیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ، حالانکہ اصولی بات جو ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ کہ ما شاء اللہ کانا، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، ولم یشاء لم یکن، اور جو اس نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ آئندہ بھی وہی کچھ ہوگا جو اللہ چاہے گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا، اور یہ میں بات عرض کروں، اس کو سیاستدانوں کو ان کو چھوڑ دیجیے، صرف اگر ہم اس بات پر خود جو ہے عمل پیرا ہو جائیں، آئی ٹیل یو، ساری پریشانیاں دور۔ جو کیونکہ ہم تو صرف کوشش کرنے کے مکلف ہیں، ہوگا کیا؟ جو اللہ چاہے گا، اور جو اللہ چاہے گا اسی میں خیر ہے، بہتری ہے، تو پھر پریشانی کس بات کی؟ اور اسی طریقے سے جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، تو ماضی کی بھی کسی بات کے اوپر افسوس کس بات کا؟ تو یہ ہے، اس لحاظ سے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا قیمتی کلمہ ہے کہ اس کو باقاعدگی سے انسان شعوری طور پر جو ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی
تو انشاءاللہ کوئی پریشانی آپ کے لیے جو ہے کسی قسم کو ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس لیے کہ پریشانی تو یہی ہوتی ہے نا کہ مجھے اگر خدا نخواستہ تکلیف ہے, بیماری ہے, تو بھئی کس کے حکم سے ہٹائے گا کون؟ اللہ. تو پھر وہ بیماری اور پریشانی بھی رحمت بن جائے گی کہ جب دھیان کس کی طرف جائے گا؟ اللہ کی طرف جائے گا. تو یہ پہلو جو ہے یہ صرف ضمنی بات آ گئی, اس لیے کہ آج پتہ چلے ہم ساری دوسروں کی باتیں کر لی اور ہم نے اپنے اندر جھانک کے ہی نہیں دیکھا, کیونکہ یہ ساری چیزیں مجھ پر اور آپ پر بھی ایکولی اپلیکیبل ہیں. جو لوگوں کی نمائندگی کے دعوے دار ہیں ان پر اس سے زیادہ اپلیکیبل ہے, اس لیے کہ انہیں تو صرف اپنا ہی نہیں, جن کی نمائندگی کا, جن کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ ہم بھی جو ہے اس کے حوالے سے ذمہ دار ہیں, اور جو ہم سے طلب کر رہے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں. جب وہ اس بوجھ کو اٹھائیں گے اس لحاظ سے انہیں تو اور زیادہ جو ہے بوجھ زیادہ اٹھانے پڑیں گے. پھر عہد شکنی, قرآن و حدیث میں وعدے کی بہت اہمیت, سارے وہ مقامات آپ کا ریفر نہیں کر سکتا, صرف سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں 100 باتوں کی ایک بات, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, عہد کو پورا کیا کرو, ان العہد کان مسئولا, بے شک عہد کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, باز پرس ہوگی, پوچھا جائے گا. اندازہ کریں جو اتنا بڑا جس کے اللہ کی تلقین ہے, اس کے حوالے سے ہی سب سے زیادہ نان سیریس ایٹیچیوڈ, نام نہیں لیتا, ایک سابقہ شخصیت بڑے اونچے عہدے پر رہی, اور جب اس سے کہا گیا کہ جی آپ کا یہ کوئی وعدہ ہی تھا, کون سا قرآن اور حدیث, تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے ہاں اس کے وعدے کی پاسداری دین کا اتنا اہم اور ضروری حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ, اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت داری کا وصف نہیں ہے, اور عہدہ کیا ہے؟ امانت ہے, اس کا حق اگر ادا نہیں کرتے تو ہے. ولا دین لمن لا عہد لہ, اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس میں عہد کی پاسداری. تو اس لحاظ سے منافقین کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی بخاری شریف کی یہ بھی بتائی گئی کہ اذا وعد اخلف, جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے. تو دوسرے لفظوں میں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جناب ہماری نمائندگی کا اہل کون ہے, تو ایک لفظ میں جاننا چاہیں تو کہ جی وہ منافق نہیں ہونا چاہیے. آپ کہیں گے جی ہم کیونکہ منافق, ہم تو اپنی دانش میں منافق بھی اپنی اپنی ڈیفینیشن بتاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی ایک حدیث میں 3 نشانیاں بتائیں, ایک میں 4 بتائیں. جب بولے وعدہ کرے خلاف, اس کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت کرے, اور جب اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے آپے سے باہر ہو جائے, گالم گلوچ پر ہوتا ہے. یہ 4 چیزیں جس میں نہیں ہیں وہ اہل ہے, اور جس میں سے ان 4 میں سے کوئی ایک بھی ہے, آپ سب سے منع ہے 4 ہیں تو پورا پکا منافق ہے, اور اگر کوئی ایک بھی ہے تو وہ اس درجے کا منافق ہے, خواہ نماز پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو, اور باقی پتہ نہیں بھی اس نے حج اور عمروں کے انبار لگائے ہوئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہر عہد شکنی کرنے والے کے لیے بطور نشانی ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا, اور جو جتنا بڑا عہد شکن ہوگا اس کا جھنڈا بھی اتنا ہی بلند ہوگا, اور کہا جائے گا یہ فلاں کی دھوکے بازی کا جھنڈا ہے. اب قیامت میں اب سب کے سامنے اس کو جو ہے اس طریقے سے رسوا کیا جائے گا. مسند احمد کی روایت. اچھا, پھر یہ ہے کہ جھوٹی قسم کی مدح سرائی کی جو ہے وہ بڑی حوصلہ افزائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے کی تعریف کر دی تو آپ نے کئی بار فرمایا کہ تم نے تو اپنے ساتھی کی گردن اڑا دی. مسلم شریف کی روایت ہے. اسلام میں یہ بھی پسند نہیں کیا گیا کہ انسان اپنی تعریف پسند کرے, خوشامد پرستوں کی حوصلہ افزائی کرے, اور انہیں اپنی تشہیری مہم چلانے کی اجازت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تعریف کرنے والے تم سے ملیں تو ان کے منہ میں خاک بھر دیا کرو. اور یہاں تو وہ تعریف بھی جو ہے جھوٹی, یعنی جھوٹ بھی اور اس کے اندر یہ ساری مدح سرائی بھی. پھر شہرت پسندی اور خود نمائی. انسان کو اگر کوئی توفیق ملے تو اپنی تعریف اور دنیاوی فائدے کی بجائے اللہ کا شکر اور آخرت میں بھرپور اجر کی اسے دعا کرنی چاہیے. دنیاوی فائدے کے لیے اپنی نیکی یا خدمت خلق کی تشہیر سے
اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیکی کے کسی کام پر اپنی ستائش اور تعریف چاہے گا تو اس نے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کا موقع گنوا دیا اور اس کا عمل بھی ضائع ہو۔ ایک حدیث کے مطابق شہرت پسندی انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، اور پھر انسان نہ کردہ کاموں پر بھی شہرت حاصل کرنے سے باز نہیں رہتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی مذمت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 میں فرمائی گئی کہ جو لوگ اپنی تعریف کیے ہوئے کاموں پر اتراتے ہیں اور نہ کردہ کاموں پر بھی اپنی تعریف کروانا پسند کرتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے جو بھی بڑے ذمہ داران ہوتے ہیں، چاہے وزیر ہوں یا اور حاکم ہوں، تو وہ چاہتے ہیں کہ جناب ان کو سپاس نامے ان کاموں پر بھی پیش کیے جائیں انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں، وہ بھی جو ہے ان کے کھاتے میں وہ جمع کر دیے۔ تو اللہ آگے فرما رہا ہے انہیں عذاب سے محفوظ نہ سمجھنا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ والا پہلو بھی شہرت پسندی کا اور خود نمائی کا اور ایسی تعریف کا۔ اس کے ساتھ ریاکاری، شہرت پسندی کی انتہا یہ ہے کہ انسان نیک کام دنیا میں نام و نمود کے لیے کرنے لگے۔ روز قیامت جب اللہ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو دکھاوا کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ کہے گا جاؤ ان لوگوں کے پاس جا کر اجر مانگو جنہیں تم دنیا میں اپنے نیک کام دکھایا کرتے تھے۔ وہ مسند احمد کی روایت ہے، اور حدیث پاک میں شہرت پسند شہید، عالم اور سخی جو ہے اس کا انجام بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن وہ جہنم میں ان کو جھونک دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ سب کچھ یہ کیوں کرتے تھے کہ دنیا میں ان کی شہرت ہو جایا کرے۔ اسی طریقے سے حکومت اور عہدے کی ہرس ہماری سیاست میں جھوٹ، وعدہ خلافی اور دیگر غیر اخلاقی اور خلاف شریعت امور اسی لالچ کا شاخسانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب تم لوگ حکومت کی ہرس کرنے لگو گے اور ایسی حکومت قیامت کے دن باعث ندامت ہوگی۔ پس دودھ پینا تو بہت عمدہ ہے لیکن دودھ کا چھوڑانا بہت ہی برا ہوتا ہے۔ یعنی جب ایک دفعہ چاٹ لگ جاتی ہے انسان کے اقتدار کی تو پھر اس سے جو ہے اس کو ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگے بغیر حکومت مل جائے تو اس پر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، لیکن مانگے کی حکومت پر اللہ کی مدد نہیں ملتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہم یہ عہدہ نہ تو اس کو دیتے ہیں جو اس کی طلب کرے، جو خود خواہش مند ہو اس کو ہم عہدے نہیں دیتے ہیں، اور نہ ہی اسے دیں گے جو اس کا لالچ رکھتا ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ آگے بڑھ کے مانگ لیا، اور دوسرا یہ ہے کہ دل میں تو اس کی تمنا اس کی بھی تھی۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حکمرانی طلب کرنا خود کو سخت خطرے اور آزمائش میں ڈالنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر مشرق و مغرب کھول دیے جائیں گے، البتہ تمہارے حکمران دوزخی ہوں گے، سوائے اس کے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں اور حکومت کے سارے فرائض امانت کے ساتھ ادا کریں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں معیار مل گیا کہ کس کے حق میں ووٹ دینا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اپنے سارے فرائض جو ہیں ان کو امانت سمجھ کر جو ہے وہ ادا کریں۔ تو اس لحاظ سے یہ جو میری گفتگو ابھی تک تھی کہ جو ہمارے ہاں مروجہ طریقے ہیں امیدواروں کے اپنے لیے ووٹ حاصل کرنے کے، اس میں جو غلط کام، جو منکرات آ چکی ہیں، ان کا ایک جست اور خلاصہ جو ہے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ہر کام جو ہے وہ کس کے لیے کیا جائے؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ نام و نمود اور شہرت کے حصول سے بچنا چاہیے۔ صرف عوام سے ووٹ لینے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا ہے، اپنے حلقے کے دوسرے امیدواروں پر تہمتیں نہیں لگانی ہیں، گالم گلوچ، بد زبانی، دوسرے کو برے القاب سے پکارنا، غیبت، الزام تراشی اور بہتان ترازی جیسے کبائر سے بچنا چاہیے۔ اپنی مہم کو جو ہے غیر شرعی کاموں، ناچ گانا، میوزک، ڈانس وغیرہ سے دور رکھا جائے، اور اپنے ساتھیوں کو صبر و تحمل کی تلقین کی جائے۔ اسلام اور آئین پاکستان کے حدود میں رہ کر جو ہے الیکشن کمپین چلائی جائے۔ خدمت خلق اسلامی اور انسانی فریضہ ہے، اسے صرف الیکشن کی کامیابی تک محدود نہ رکھیں بلکہ ساری زندگی کا اصول ہم سب کو بنانا چاہیے۔ الیکشن مہم کے دوران یہ خاص طور سے قابل توجہ بات ہے، فرائض و واجبات
خصوصاً نماز باجماعت ہرگز نہ چھوڑیں۔ یہ بدقسمتی سے آپ نے بھی شاید مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایون جو دینی جماعتیں بھی ہیں ان کے ہاں بھی اس کا اہتمام نہیں رکھا جاتا۔ اس وقت کا جلسہ، اسے دی وہ کمپین یا وہ جو بھی ریلی یا وہ زیادہ اہم ہے۔ اللہ کا منادی پکار رہا ہے کہ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، لیکن اس وقت کامیابی انہیں اس میں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ پیار و محبت کی فضا عام کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہماری اس مہم میں رشتہ داری، محلے داری، برادری، تعلق داری اور رواداری سب ہی داؤ پر لگ جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو اختلاف رائے ہو سکتا ہے، آپ کینڈیڈیٹ ایکس کے حق میں ہو سکتے ہیں، دوسرا ایک عزیز بھائی کے حق میں ہو سکتا ہے، لیکن نہ ہی اپنی رائے کو حرف آخر سمجھنا چاہیے اور نہ ہی دوسرے کی رائے کو سراسر غلط سمجھنا چاہیے۔ اس کو اس کا حق ہے، آپ کو اپنا حق ہے۔ اسی طریقے سے اس موقع پر ایک اور جو کام جو کیا جاتا ہے کہ لوگوں سے قرآن پر ہاتھ رکھوا کر قسمیں لی جاتی ہیں۔ قرآن مجید کیا اس کام کے لیے اللہ نے نازل کیا؟ سوچئے ذرا، یہ جو منکرات جن کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ اسی طرح کسی طرح کی بلیک میلنگ نہ کریں اور کامیاب ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں اور لوگوں سے کیے ہوئے وعدے جو ہیں وہ پورے کیے۔ اچھا، اب اس حوالے سے چونکہ الحمدللہ ہم یہ پروگرام آپ کے سامنے تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے پیش کرتے ہیں، تو تنظیم کا اس حوالے سے کیا موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جانا چاہیے کہ ہر بات ہر زاویے سے واضح ہو جائے۔ تنظیم اسلامی ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت ہے جو اولاً پاکستان اور بالآخر ساری دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ گویا دین اسلام کے جامع تصور پر یقین رکھتی ہے اور اسی جامع تصور کی بنیاد پر انقلابی جد و جہد کے ذریعے اسی نظام یعنی دین حق یا بالفاظ دیگر خلافت، جس کی خالص ترین عملی تعبیر خلافت راشدہ کے دور میں نظر آتی ہے، اس کو قائم اور نافذ اور غالب کرنے کی قائل ہے۔ تنظیم اسلامی کی سوچی سمجھی رائے ہے کہ پاکستان میں نفاذ اسلام ووٹ، انتخابات اور جمہوریت سے انتہائی مشکل، بلکہ 75 سال کی تاریخ تو یہ بتا رہی ہے کہ تقریباً ناممکن نظر آتا ہے، اور سچ پوچھیے تو یہ صرف انقلاب ہی سے ممکن دکھائی دیتا ہے۔ قرآن و سنت ہی سے استنباط کرتے ہوئے اسلامی انقلاب کے مراحل اخذ کیے جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کیسے برپا کیا تھا، بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے واضح کر دیا۔ یعنی انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج مرحلہ وار ہے، اس کے مراحل کو کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب منہج انقلاب نبوی، یا اس کا بھی ایک شارٹر ورژن رسول انقلاب کا طریق انقلاب، اس کی تفصیل تو وہاں پر آئے گی، وہ تو اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس حقیقت میں رتی بھر کسی کو شک نہیں کہ مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کا حل صرف اور صرف اسلامی نظام ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تک اسلامی انقلاب کے ذریعے ایک حقیقی اسلامی فراہی ریاست قائم نہیں کر دی جاتی، اس وقت تک کاروبار مملکت کیسے چلایا جائے اور طرز حکومت کیا ہو؟ اس حوالے سے تاریخ یہ واضح کرتی ہے کہ جب سے دنیا انفرادیت سے آگے بڑھ کر اجتماعیت تک پہنچی اور افراد قبائل کی صورت میں جمع ہوئے اور کسی نہ کسی انداز میں انہوں نے کوئی ڈسپلن یا اپنے اصول وضع کیے اور حکم دینے اور سننے کا سلسلہ شروع ہوا، تو دنیا نے سرداری نظام، بادشاہی نظام، فوجی ڈکٹیٹرشپ اور نظام خلافت کے تحت جو ہے وہ کاروبار مملکت چلتے ہوئے دیکھا، اور بغیر کسی شک و شبہ کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص مطابق نظام خلافت جب تک قائم رہا، اللہ کی مخلوق کے لیے اس سے بہتر کوئی اور نظام اس کے بعد وجود میں نہیں آ سکتا، اور نہ آئندہ اس کے سوا ممکن ہے۔ یہی دور ایک سنہری دور تھا جب عدل اپنی معراج پر نظر آتا تھا، جب شعبدہ بازی ہرگز نہیں تھی اور حکام حقیقت میں خادم اعلیٰ تھے،
گویا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، اس کا عملی نمونہ وہ سربراہان مملکت تھے۔ اس دور میں حکومت کے سربراہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر شہروں کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کسی پر ظلم تو نہیں ہوا۔ یقیناً یہی نظام اور طرز حکومت اصلاً مطلوب ہے، کیونکہ جب اللہ کے بندے راضی ہوں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب تک یہ دنیوی ہدف حاصل نہیں ہوتا، یعنی اسلامی فلاحی ریاست قائم نہیں ہوتی، تب تک کاروبار مملکت تو چلانا ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھنا۔ یہ انتظار تو نہیں کرتا کہ انارکی اور فساد پھیل جائے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ چنانچہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اسلامی نظام یا نظام خلافت تک پہنچنے سے پہلے کس طرز حکومت کو اس عبوری دور میں سپورٹ کیا جائے اور کس کی مخالفت کی جائے۔ پھر یہ کہ جس طرح ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح جب تک نظام بدل نہیں جاتا اور اسلامی انقلاب آ نہیں جاتا، مملکت کو زندہ رکھنے اور چلانے کے لیے کوئی نظام تو درکار ہوگا۔ اس پس منظر میں تنظیم اسلامی کی یہ رائے میں بادشاہت یا فوجی ڈکٹیٹرشپ کی نسبت جمہوریت زیادہ قابل قبول ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں یہ اس لیے بھی قابل قبول ہے کہ اس میں اسلامی انقلاب کے لیے کام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ آزادی حاصل رہتی ہے۔ آپ دروس قرآن و حدیث کے ذریعے عوام کی ذہن سازی کر سکتے ہیں، آپ حکومت کے کسی غیر اسلامی یا غیر شرعی کام کے خلاف جلسہ یا احتجاج کر سکتے ہیں، ریلیاں نکال سکتے ہیں، آپ مختلف رسائل، جرائد، تحریروں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلامی انقلاب کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں۔ عوام الناس کو اسلامی طرز حکومت کے جو ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں، جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ان کے بارے میں آگاہ کر سکتے ہیں، جبکہ ان میں سے کوئی کام بھی کسی بادشاہ یا کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی مارشل لا حکومت میں نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر آپ نے زمانہ موجود کی مثالیں دیکھنی ہیں تو سعودی عرب میں بادشاہت ہے، کیا وہاں اس قسم کا کوئی اجتماع منعقد کر کے اس میں کوئی بات کی جا سکتی ہے؟ مصر میں جو ہے وہ فوجی ڈکٹیٹرشپ ہے، تو وہاں پر کیا ایسی کوئی اپرچونٹیز اویلیبل ہیں؟ تو اس لحاظ سے ان دونوں کی نسبت جمہوریت بہرحال ہمیں ایک موقع فراہم کرتی ہے۔ جمہوریت شروع میں بتا چکا ہوں کہ وہ مادر پدر جمہوریت نہیں، جو آلریڈی ہمارے کم از کم جو آئین کے بنانے والے ہیں انہوں نے اس کو ایک ڈسپلن کے اندر رکھا ہے۔ اب ووٹ اور انتخابات کے حوالے سے کوئی شخص بھی باقائمی ہوش آواز یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ خلافت راشدہ میں خلیفہ کے انتخابات کے لیے موجودہ ووٹنگ کا طریقہ اختیار کیا گیا تھا۔ در حقیقت یہ سب ایک ایوولوشن کے پروسیس کے بعد ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی اپنا بعد خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا۔ ہاں، علالت کے دوران صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اپنے خصوصی تعلق کا ذکر فرمایا، اور علالت کے دوران انہوں نے نماز پڑھانے کا حکم دیا، جسے ایک اشارہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایک مشاورت کے نتیجے میں خلیفہ بنے تھے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے اٹھ کے دعویٰ کر دیا ہو کہ جناب بس اب میں خلیفہ ہوں کیونکہ میں نے نماز پڑھائی تھی، بلکہ وہاں پر جتنے لوگ جمع تھے ان کی مشاورت کے بعد جو ہے وہ آپ رضی اللہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نامزد کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک 6 رکنی کمیٹی قائم کر دی جن میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کرنے کا کہا۔ اس کمیٹی نے جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ کے حق میں فیصلہ دیا اسے اس دور کا ووٹنگ سسٹم کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ان 6 میں سے 4 افراد نے تو دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس منصب کے لیے امیدوار نہیں بننا چاہتے ہیں۔ باقی جو 2 حضرات رہ گئے، حضرت عثمان اور حضرت علی، ان کے بارے میں انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اختیار دے دیا کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ دونوں میں سے کون خلیفہ ہوگا۔
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے مردوں اور عورتوں سے یہاں تک کہ گلی میں کھیلتے بچوں سے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ کے بارے میں رائے لی اور نتیجتاً حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس زمانے میں لوگوں کی رائے جاننے کے حوالے سے اس سے بڑھ کر اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ آج پاکستان جیسے ملک میں جس کی آبادی 25 کروڑ ہے، اس میں یہ طریقہ کار قابل عمل نہیں ہے کہ کوئی گلی گلی محلے محلے جا کر پوچھے کہ کسے سربراہ مملکت بنایا جائے۔ لہٰذا ووٹنگ کا موجودہ طریقہ کار ایک مجبوری ہے۔ گویا موجودہ جمہوریت اس خلا کے دوران جب کہ ابھی اسلامی نظام قائم نہیں ہے، کار سرکار چلانے کے لیے باقی جو بھی حکومتوں کے طریقے ہیں ان کے مقابلے میں بہتر نظر آتی ہے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ جب اسلامی نظام کے تحت اسلامی ریاست وجود میں آئے گی تب بھی حکومت سازی کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو طے کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ 25 کروڑ لوگوں کو جمع کر کے فرداً یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ کس کو خلیفہ کے منصب پر فائز کرے۔ اس وقت بھی کچھ اہلیت جو چاہے وہ عمر کی جو ہے، ہمارے ہاں تو آج 18 سال کا بچہ جس کو ابھی کچھ شعور نہیں ہے وہ بھی ووٹ دینے کا اہل ہے، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جناب فلما بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پتہ چلا کہ ذہنی بلوغت انسان کو 40 سال کی۔ تو یہ تو میں نے ایک مثال بتائی ہے، اس وقت کے جو ہے جب اسلامی مملکت ہوگی تو وہاں پر ووٹ دینے کے اہل کون لوگ ہوں گے، کیا ان کے معیارات ہوں گے، اس کو وہ اسلام کی روشنی میں طے کی جائیں گے، اور بالآخر یہی کچھ جو ہے پروسیس جو ہے جو آج دنیا جہاں تک پہنچ چکی ہے اس کو اپنی ضرورت کے تحت جو اختیار کیا جائے گا۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ پہلا خلیفہ انقلاب لانے والی جماعت کا سربراہ ہوگا، اس حوالے سے تو دو آرا نہیں، لیکن بعد ازاں اس طے شدہ طریقہ کار کے مطابق بات آگے بڑھے گی، جس کی میں نے آپ کو مثال ایک ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ جہاں تک اس عبوری دور میں ووٹ دینے کا تعلق ہے تو تنظیم اسلامی کی انتخابی سیاست کے حوالے سے پالیسی یہ ہے کہ تنظیم نہ بحیثیت جماعت ملکی انتخابات میں حصہ لے گی اور نہ ہی اپنے کسی رفیق یا رفیقہ کو اجازت دے گی کہ وہ کسی انتخاب میں خود بحیثیت امیدوار کھڑا یا کھڑی ہو یا کسی دوسرے امیدوار یا جماعت یا محاذ کے حق میں کنویسنگ کرے۔ البتہ جو رفقا اور رفیقات تنظیم اپنا حق رائے دہی جو اصلاً قومی امانت ہے اور جس کے بارے میں ہم اس سے پہلے سمجھ چکے ہیں، اسے ادا کرنے کے لیے کسی امیدوار کو ووٹ دے سکیں گے، بشرطے کہ وہ امیدوار کم از کم ظاہری اعتبار سے فسق و فجور کا مرتکب نہ ہو، جس کو میں نے دو طرح سے ادا کرنے کی کوشش کی، منافق نہ ہو اور زیادہ اگر آپ کھلے کہ ظاہراً گناہ کبیرہ جو ہے اس کا مرتکب نہ ہو۔ گھروں کے اندر دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہر میں وہ کم از کم کسی کبائر کا مرتکب نہ ہو، فسق، اور کسی ایسی جماعت سے وابستہ نہ ہو جس کے منشور یا اس کی اعلیٰ قیادت کے اعلانیہ نظریات اور تصورات میں کوئی بات خلاف شریعت موجود ہو۔ ان دو شرائط کے ساتھ اراکین تنظیم کو ووٹ دینے کی اجازت ہے۔ ان شرائط پر امیدوار اور اس کی جماعت پوری اترتی ہو تو اسے ووٹ دیا جا سکتا ہے، تاہم یہ ہر رفیقہ یا رفیقہ کی اپنی ذاتی رائے اور ثوابدید پر اس پر منحصر ہے۔ کوئی ایسا این بلاک نہیں کہا جائے گا تنظیم کہ جی فلاں کو ووٹ دے دو یا فلاں کو ووٹ نہ دو، یہ اپنی ججمنٹ ایکسرسائز کرنی ہوگی۔ تنظیم کے مطابق اس عبوری دور میں انتخابات بر وقت اور وقتاً فوقتاً اس لیے ہونے بھی ضروری ہیں کہ لوگوں کی سوچ اور ان کا طرز فکر سب پر واضح ہو جائے، وگرنہ اس حوالے سے دنگا فساد ہی ہوتا رہے گا کہ کون حکمران بنے اور کون نہ بنے۔ بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شے سٹک نہیں ہونی چاہیے، پانی بھی ایک وقت تک کسی جگہ کھڑا رہے تو وہ بدبو دینے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات واضح کرنی ضروری ہے کہ اصلاً جمہوریت کس چیز کا نام ہے اور یہ کب اور کہاں سے شروع ہوئی۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جمہوریت ہر لحاظ سے مغرب کے طفیل ہمارے سامنے آئی ہے، یا یہ کہ جمہوریت کے تصور یونان نے دیا تھا جس کی کوئی عملی صورت اس وقت سامنے نہ آئی۔ لیکن جمہوریت اگر عوام کی حکومت ہے، عوام سے ہے اور عوام کے لیے ہے، اور اس میں اس بات کا بھی اضافہ ہو جائے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور کوئی قدم عمل یا قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا، تو اس کا اصل نقشہ خلافت راشدہ کے دور میں دنیا نے دیکھا۔ اور پھر یہ کہ بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نامزد ہوئے
لیکن اس وقت تک خلیفہ بننے سے انکار کر دیا جب تک انہیں وسیع مشاورت سے چن نہیں دیے گئے. یعنی یہ نہیں کہ صرف نامینیٹ ہو گئے تو انہوں نے خلافت ایکسیپٹ کر لی، جب تک کہ لوگ وہاں پہ جو بھی ذمہ دار اصحاب حل وقت تھے انہوں نے ان کو جو ہے وسیع مشاورت سے چنے. اور پھر یہ کہ تاریخ شاہد ہے کہ کیسے عوام کی فلاح اور ان کے تحفظ کے لیے خلفاء راتوں کو سوتے نہیں تھے. خلیفہ کا معیار زندگی کسی طرح بھی ریاست کے غریب آدمی سے بہتر نہیں تھا. خلیفہ وقت پتھر کو تکیہ بنا کر صحرا میں آرام سے سو جایا کرتا تھا. لباس میں کئی پیوند لگے ہوتے تھے، لیکن اگر عوام میں سے کوئی چاہے اور وہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو اگر بھیک مانگتا نظر آ جاتا تو خلیفہ انتظامیہ پر برہم ہو جاتے تھے. اس موقع پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ تنظیم اسلامی کو اگر جمہوریت میں کچھ اوصاف نظر آتے ہیں تو تنظیم خود جمہوری راستے کو کیوں اختیار نہیں کرتی اور وہ جمہوریت کے ذریعے سے اسلامی نظام کیوں نہیں لاتی ہے؟ تو سوال کے پہلے حصے کا جواب یہ ہے کہ تنظیم اسلامی نے جمہوریت کا حوالہ صرف ایک عبوری دور کے لیے جو ہے وہ دیا ہے. یعنی جب تک کہ ورنہ 75 سال میں جمہوریت کے ذریعے سے آپ جو ہے نظام کو چلانے والے ہاتھ بدل سکتے ہیں، نظام کو نہیں بدل سکتے. اس لیے کہ جو لوگ اس سسٹم پر بلیو کرتے ہیں وہی تو اس کے اندر پارٹیسپیٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پورا ہمارا ایک سیٹ اپ ہے جس میں صرف یہ مقننہ ہی نہیں، آپ کی عدلیہ، آپ کی انتظامیہ، اور سب سے بڑھ کر آپ کی جو اس وقت رولنگ ایلیٹ فورس ہے جس میں سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی ہے، وہ سب کے سب جو ہے وہ موجودہ نظام کے محافظ ہیں. وہ اس کو پروموٹ کرنے والے ہیں، وہ اس کو پریزرو کرنے والے ہیں. نن آف دیم وانٹس کہ وہ سٹیٹس کو چاہتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے. اور اسی لیے وہ چاہے ہائیبرڈ حکومت ہو، ویسے تو ہمارے ہاں میرا خیال ہے جتنا بھی عرصہ سو کالڈ یا تو مارشل لا رہا آدھے سے زیادہ ملک، اور یا ہائیبرڈ حکومت رہی ہے، انڈیپینڈنٹلی جو ہے لوگوں کو اپنے معاملات چلانے کے موقع نہیں دیا گیا ہے. یہ اپنی جگہ پہ ایک خاموشی ہے، ایک مسائل ہے. بہرحال اس لحاظ سے جب ملک میں کوئی فرسودہ نظام ہے اور اسلامی انقلاب کے لیے جدوجہد جاری ہو تو اس کے لیے یہ عبوری دور کے لیے یہ بات ہم نے کہی ہے کہ بھائی آخرات سانس جیسے ہوا اور پانی کی ضرورت ہے ویسے ہی اتنی دیر تک بجائے ماشاء اللہ کے بجائے جو ہے وہ اپنا حقیقی معنوں میں بجائے ہائیبرڈ حکومت کے لوگوں کی جو ہے نمائندہ حکومت، پھر بھی اس میں خرابیاں کم ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں. بہرحال انقلاب لانے کے لیے تو انقلابی جماعت کی ضرورت ہے جو سموتات فی المعروف کی بیعت پر بنی ہو. اور جہاں تک سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے تو عرض یہ ہے کہ جمہوریت بیچاری تو خود انقلاب کی محتاج تھی، وہ کیا انقلاب لائے گی؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انقلاب فرانس کے نتیجے میں تو جمہوریت جو ہے وہ چلنی شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے تو جمہوریت نام کی چیزیں کہاں تھیں. تو قصہ اگر آپ تنظیم اسلامی کو ان تمام حوالوں سے سمجھنا چاہتے ہیں تو جان لیں کہ وہ اس نظام کے حق میں ہے جس میں قرآن و سنت کو مکمل بالادستی حاصل ہو، آئین ہو یا تعزیرات پاکستان، شریعت کے حوالے سے کسی قانون یا فرد یا کسی بھی درجہ میں کوئی کسی کو ایکسیپشن حاصل نہیں ہونی چاہیے. کسی صدر مملکت کو، کسی وزیر اعظم کو امیونٹی نہیں ہونی چاہیے. عدل کا ڈنکا بج رہا اور اس کی زد میں حکمران ہو یا اس کی فیملی آ جائے، اس وقت کی حکومت کے پیش نظر وہ حدیث رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ایک فاطمہ نامی عورت کو چوری کے مقدمے فیصلہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر بالفرض محال فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا نخواستہ چوری کرتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا. یہ بے لاگ عدل جو ہے وہ اصل میں درکار ہے. بہرحال جو اس جیسے کہ بات کا حاصل جو ابھی تک کی گفتگو ہے یہ کہ یہ جمہوریت جو پاکستان میں جو کم از کم آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی حاکمیت کے لیے ہے اور عوام کے نمائندے جو ہے وہ اللہ کا دیا ہو یہ اختیار قرآن و سنت کی روشنی میں استعمال کریں گے، اس حوالے سے جو نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کی طرف بھی توجہ آپ کی دلائی جا چکی. اب اس میں ان ساری گائیڈنس کی روشنی میں اپنا حق رائے دہی وہ 3 اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے
کہ یہ شہادت ہے، گواہی ہے، یہ سفارش ہے، اور یہ ایک جو ہے وہ اپنا حق وکالت ہے، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے دینا ہے۔ البتہ یہ کہ جب اللہ کرے کہ یہ انتخابات خیر و خوبی کے ساتھ ہو جائیں، اس کے بعد کیا کریں؟ تو مجموعی طور پر 3 طرح کے طبقات ہمارے سامنے موجود ہوں گے، ایک جیتنے والے امیدوار، ایک ہارنے والے امیدوار، اور ایک عوام الناس۔ تو جیتنے والے کیا کریں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، لوگوں کا بھی شکریہ ادا کریں جنہوں نے ان کو جو ہے وہ ان پر اعتماد کیا۔ اب ان کے کندھوں پر بڑی عوامی ذمہ داری آ پڑی ہے، اس کو احسن طریقے سے نبھانے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لائیں، ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اپنے برادری اور علاقے اور اقربا پروری کی بجائے میرٹ کی بنیاد پر فیصلے کریں، علاقے کے اپنے لوگوں کی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کریں، اور جن لوگوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا، ان کے بھی کام کریں، اس لیے کہ اب آپ نمائندہ سب کے ہیں، چاہے آپ کو ووٹ دینے والے یا نہ دینے والے۔ اور منصب اور عہدے کی وجہ سے کسی پر دباؤ نہ ڈالیں، یہ قومی خزانہ آپ کے پاس عوامی امانت ایسے ذاتی استعمال میں خرچ نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وعدے آپ نے کیے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے وہ تعلیم، صحت اور روزگار کے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کریں، اور آپ کے مقابلے میں جو امیدوار تھے ان سے بھی بہتر راہ و رسم رکھیں، ان کو مشورے کی ضرورت پڑے تو ان کو بھی مشورے میں شریک کریں، ان کی ذات کو طعن و تشنے کا شکار نہ بنائیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو جو آپ کو ایک ذمہ داری ملی ہے اس کو بحسن و خوبی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہارنے والوں کے لیے کہ وہ اپنی ہار کو برداشت کریں اور بحیثیت مسلمان یہ ذہن بنائیں کہ ان کے حق میں اسی میں خیر ہوگی، اپنے رویوں پر ٹھنڈے دل سے غور کریں، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی فکر کریں، اور آئندہ کے لیے مکمل محنت کریں، عوام سے گلے شکوے نہ کریں، بے لوث ہو کر لوگوں کی خوشی غمی میں برابر کے شریک ہوتے رہیں، اور جیتنے والے فریق کو کھلے دل سے مبارکباد پیش کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو آئندہ قوم کی خدمت کا موقع عطا کرے۔ عوام الناس، انتخابات عوام کے سیاسی رجحان کے عکاس ہوتے ہیں، جیتنے والا اسے عوامی مینڈیٹ قرار دیتا ہے جو کہ واقعتاً اس کا حق ہے، اس حقیقت سے انکار نہ کریں۔ اس وجہ سے قومی، علاقائی، خاندانی، یہاں تک گھریلو رشتوں کو ختم نہ کریں۔ ووٹ ایک ایکٹیویٹی تھی جو ہو گئی، اب آپ کے پسندیدہ امیدوار اگر نہیں جیتا ہے یا آپ کے جاننے والوں نے کسی اور کے حق میں ووٹ دیے تھے تو ان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں ان کو خراب نہیں کرنا ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنا اور قطع تعلقی کرنا شریعت میں حرام ہے، اس سے بچیں۔ پارٹی سے محبت اور وابستگی کی بنیادیں اسلام اور پاکستان ہونے چاہیے، ان دونوں پر دیانتداری سے اپنی رائے قائم کریں۔ اگر آپ کا قائم کردہ رجحان اسلام اور پاکستان کے حق میں بہتر ہے تو اسے برقرار رکھیں، ورنہ دین و ملت کی وسیع تر مفاد میں اس کو درست کرنے کی کوشش کریں، اور نفرتیں پھیلانے اور آپس میں جو ہے اختلاف جو ہے اس کے ذریعے سے دنیا کے سامنے اسلام اور پاکستان مخالف قوتوں کو مزید قوت فراہم نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر فضول بحثوں سے اجتناب کریں، دینی اور دنیاوی معاملات کو نظر انداز نہ کریں، اور اصل جو کام ہے کہ سب سے بڑھ کر سب سے پہلے خود اللہ کے بندے بنیں، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینے والے بنیں، اور اللہ کی بندگی والا نظام قائم کرنے کے لیے کوشش، محنت اور جد و جہد۔ یہ آج کی کچھ گزارشات تھیں جو موجودہ حالات کے حوالے سے اور اس میں جو قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی کسی درجے میں رہنمائی سامنے آ سکی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ایک دو باتیں وضاحت طلب کی، اگر کہیں تو بتا دیں۔ بٹی صاحب سے پوچھیں۔ آپ
اس سے ریلیونٹ ہے کوئی سوال چھوٹا سا کر لیں تاکہ اگلا پروگرام میں ساتھیوں نے جانا بھی ہوتا ہے تو بہت زیادہ لمبا نہ کریں، یہ کر لیں آپ اسی سے ریلیونس اسی آج کے پروگرام سے۔ بیٹھے بیٹھے آپ نے فرمایا کہ اہل لوگوں کو مطلب ہے آگے لانا چاہیے، اور کوئی یہ خواہش، اس میں خواہش کا کوئی وہ امکان نہیں کہ آدمی اپنی خواہش سے مطلب یہ سیٹیں وغیرہ جو ہے وہ مطلب ہے چنے یا اقتدار میں آئے، تو اس میں جو اہل بصیرت لوگ ہوتے ہیں وہ خود بھی نہیں یہ چاہتے کہ وہ مطلب ہے آگے آئیں، تو اس میں اگر ان کی حق تلفی ہو رہی ہو، جیسے ایک مثال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، انہوں نے جب بارشیں نہیں وہ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، اصل میں آپ بعد میں تشریف لائے ہیں، وہ شروع میں نے بتا دیا تھا کہ اگر کوئی آدمی ایسا اہل ہو تو اس کو لیے ضروری ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو پیش کرے، یہ بات میں نے پہلے آغاز میں عرض کر دی تھی، آپ بعد میں تشریف لائیں۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے کہ یہ مجھے اگر سب سے زیادہ خطرہ اپنی امت سے ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ ریاکاری میں مبتلا ہو جائے گی۔ اب آپ نے یہ کیوں کہا کہ سب سے زیادہ خطرہ؟ تو یہ جو ہے اس پر تھوڑا سا ہے نا، تو بس لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جی وہ ریاکاری کی بات بھی یہاں پر جو خرابیاں میں نے امیدواروں کی بتائی تھیں ان میں آ چکی ہے، اور سب سے بڑی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری حدیث کی کتابوں میں آغاز ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مراد نیت پر ہے۔ نیت اگر انسان کی اپنی شہرت، دکھاوا اور یا کسی بھی کام، وہ چاہے انتخاب کے حوالے سے ہو یا کسی بھی کام کے حوالے سے ہو، تو وہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے علاوہ، ابھی بھی میں نے بتایا کہ اصل آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کا حصول، اس سے ہٹ کر اگر کوئی نیت ہے تو وہ جو ہے اس کے اجر کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کرنے والی ہے۔ جی اب جو حالات ہمارے بس اب میرا خیال ہے کافی ہو گئی۔ یہ آخری بات کہ اس میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ بیرونی جو طاقتیں ہیں، فرض میں صاف کہہ دوں کہ امریکہ جو ہے نا وہ اپنا ورلڈ آرڈر یہاں لانا چاہتا ہے، اور اس نے یہاں پر ہمارے جو کی پوسٹیں ہیں وہ سمجھو کہ اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہیں جی، اس میں ٹائیکونز بھی ہیں جو بڑے بڑے مطلب ہے جیسے ریاض ہے یا اور، تو وہ ان کے جیبوں میں، تو وہ اس کے ذریعے سے حکومت میں تبدیلی لاتا ہے جیسے لایا تھا ابھی پچھلے دنوں۔ تو اب ہم جتنی بھی کوشش کر لیں لیکن فیصلے جو ہیں نا وہ ہمیں یہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ فیصلے انہی کے ہوں گے، ہم اپنی لاکھ مطلب ہے یہ ہم نے اپنا بہترین قسم کا لایا عمل آپ نے بتایا کہ دیکھیں ایسے ہونے چاہیے جی، اس کا جی میں اس کا بھی جواب عرض کر دیتا ہوں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ دیکھیے اس کا جواب میں نے پہلے آپ کو جی میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ اس کا جواب جو ہے وہ اسلامی انقلاب ہے، وہ اس کے بغیر نہیں یہ چیزیں جو ہے سیٹل ہونے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزاک خیر دے۔ ہلو، آواز آ رہی ہے؟ آپ بہت جامعہ، آپ طریقے سے جو سیاسی نظام ہے ہمارا اپنا دینی اور آج کل جو بروجہ نظام چل رہا ہے اس بارے میں ڈفرینشیٹ بھی کیا اجازت دی صاحب نے بڑی ڈیٹیل ہے۔ اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں وہ کرنے کی بات ہے، تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹنگ کریں، طریقہ کار اڈاپٹ کریں، جتنی ضرورت ہے اس حد تک اپنے عزیزوں کا احترام کریں، دوستوں کا، محلے داروں کا بحث کرتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے، اور دوسرا جو حق ہے جو وہ ادا کریں، جو اقامت دین کا کام ہے ایکچوئل وہ کرنے کا، اس راستے سے ہم بھٹکے ہوئے ہیں، اس پہ ہم آ ہی نہیں رہے۔ ہم سوالات بھی کرتے ہیں، چیزیں سمجھتے بھی ہیں، مگر اس کے اوپر آنے کو ایکچوئل خود سے بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا اور توجہ اور علم عطا اور شعور عطا فرمائے کہ ہم اس کے اوپر
دل سے اور عملی طور پہ کام کریں اور ایسی جماعتوں میں جائیں جو کہ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کوششیں کر رہی ہیں صحیح معنوں میں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم لوگ 10 منٹ بعد نماز ہوگی انشاءاللہ، وضو تازہ کر لیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ چائے ہوگی، چائے پہ گپ شپ بھی ہوگی۔ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہم نے کھانا انفاق کر رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے، ساتھیوں کی طرف سے، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، اور بہت ساتھی بھی اس کے لیے عملی طور پہ انفاق کر رہے ہیں، جو وہ کچھ ساتھی لاکھوں روپے میں بھی کرتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں ہم یہ جو آپ لوگوں کی مدد سے جو ممکن ہو سکا، یہاں تقریباً ہم 3 ملین کے قریب پہنچے ہوئے ہیں الحمدللہ، جو ہم دے چکے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ توجہ کروانے سے ممکن، یہ ہے عملی طریقہ، یہی کہنے کی بات ہے۔ آئندہ بھی ان کو یاد رکھیں، جنگ ختم نہیں ہوئی، جنگ جاری ہے۔ تو ہمیں جب تک ہم نظام کے اوپر نہیں آئیں گے، اس کا بھی حل کوئی نہیں ہے۔ ایک جگہ تو کم از کم نظام قائم کر کے دکھا دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس کے لیے عملی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد اگلا پروگرام آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ 11 کو ہوگا انشاءاللہ، تو شہباز احمد صاحب کنڈکٹ کریں گے۔ ایک اور پروگرام جو سیرت النبی کے حوالے سے آ رہا ہے انشاءاللہ، اس کی میں کچھ ڈیٹیل آپ کو دے دیتا ہوں، جو کہ ہم نے آپ کو بھجوا دیا ہے۔ اس میں کوئی ایک آدھ دن کی چینج ہو جائے، کیونکہ نظم کے اعتبار سے ہمارے کوئی پروگرام ایسے اس سے تھوڑا سا آ رہا ہے کہ 8 کو اور 9 کو ہم نے جو پروگرام رکھا ہے، اس دن ہمارا اور بھی پروگرام شاید چینج ہو، مگر 99.9 نہیں انشاءاللہ ہوگا کہ پروگرام جو ہوگا سیرت النبی۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ دورہ ترجمہ قرآن سے پہلے سیرت النبی سے آگاہی اور قرآن حکیم سیکھنے کا شوق پیدا کرنا، اس کا مقصد یہ ہے۔ یہی جگہ ہوگی، اسی جگہ ہوگا، سیشنز ہوں گے، 2 سیشن ہیں۔ پہلا سیشن مکی زندگی اور دوسرا مدنی زندگی کے بات ہے۔ تو اسی مہینے میں ہوگا، ایک 9 کو پہلا آ رہا ہے سیشن، ٹھیک ہے، عشاء کے بعد ہوگا 7:30 بجے، عشاء ادھر ہی پڑھیں انشاءاللہ۔ 45 منٹ کا دورانیہ ہے، ٹھیک ہے سر۔ اور دوسرا سیشن جو ہے نا 1 مارچ کو 2024، یعنی پہلے 1 مارچ کو، اوقات نماز عشاء کے بعد دورانیہ 45، ریفریشمنٹ چاہے ہم انشاءاللہ آپس میں ریفریشمنٹ کے لیے کریں گے۔ مدرس شہباز شیخ صاحب ہوں گے۔ سیرت النبی کی کتاب شرکا کو ہدیتاً انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ رابطے کے لیے نمبر بھی دیا ہوا ہے، یہ میسیجز آپ کو بھیج چکے ہیں، اور بھی آ جائیں گے۔ تو اس کے لیے اپنی ذہن سازی، ٹائم ارینجمنٹ سارا کچھ کر چھوڑیں، بہت ضروری ہے۔ اگر رمضان مبارک کے لیے دورہ ترجمہ قرآن کے لیے انشاءاللہ تعالی سیم وینیو نواز شریف انٹرچینج کے اوپر اسی جگہ ہی اسی مارکی میں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اجاز لطیف صاحب ہی مدرس ہوں گے اور وہی کروائیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ آپ لوگ اپنے احباب، عزیز و اقربا، محلے داروں، دوستوں، سب کو یہ دعوت پھیلائیں گے، آج سے ہی کام کرنے کا انشاءاللہ۔ تو جس سے یہ پیغام کتنا بڑا ایونٹ کوشش کر کے کرتے ہیں آپ سب کے لیے، اور آپ ہی اس کے کرنے والے بھی ہیں، دعوت دینے والے بھی۔ تو اس کے لیے آج سے محنت کریں اور اپنا اپنا حصہ ڈالیں اس میں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب ہم 10 منٹ بعد ابھی سے پھر جماعت تھوڑا 5 منٹ میں نے لے لیے تھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو 1:30 پہ جماعت کھڑی ہوگی، وضو تازہ کر کے سنتیں ادا کر لیں، کرسیاں اسٹیک کر لیں، آرام سے شروع اور سب بندی کر لیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔